نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس چینل کے توسط سے اپنے سننے والوں سے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر خواتین اس کتاب کا بغور مطالعہ کریں تو یقیناً غیر محسوس طریقے سے ان کی زندگی میں ایک چینج ضرور آئے گا، کیونکہ آج کے مغرب کے پروردہ ماحول نے ہمیں جس طرح اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے اور لمحہ بلمحہ بے حیائی کے قریب اور دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حجاب کرنا ہمارے نزدیک بیک ورڈ ہونا اور دوپٹہ گلے میں ڈال کر پھرنا ماڈرن اور تعلیم یافتہ نظر آنے کی نشانی ہے۔ ایسے خیالات رکھنے والی مائیں جب اپنے بچوں کو بھی ایسے ماحول میں پروان چڑھاتی ہیں، اور پھر ایک دن یہی بچے جو ان ماؤں کی گود میں پروان چڑھتے ہیں اور انہی کی ذہنیت اپنا کر مغربی رنگوں میں ڈھل کر ماں باپ کے لیے دنیا اور آخرت کا وبال بن جاتے ہیں، یہ اولاد جو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، ہماری دنیاوی خواہشات اور نمود و نمائش کی نظر ہو کر حیا و اخلاق کے ساتھ ساتھ دین و ایمان تک گنوا دیتی ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کرنے والی ماؤں کو پہلے دین کا علم لینا بہت ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کی کوئی عمر یا کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ انسان جب چاہے اور جتنا چاہے حاصل کرے، مگر اس کے لیے پہلے ہمارے دل میں اس کی طلب، خواہش اور حصول علم کی تمنا، اور اس کے بعد کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ آج موبائل کے بیجا استعمال نے ہماری خواتین اور ان کے زیر سایہ پرورش پانے والے بچوں کو بھی دین سے دور کر دیا ہے۔ اچھی کتابوں کے مطالعے کا شوق رکھنے والی خواتین اب شاذ و نادر ہی نظر آتی ہیں، اور اس کی وجہ بھی موبائل کی خرافات یعنی وقت ضائع کرنے والی ویڈیوز، کوکنگ چینلز، گیمز، ٹک ٹاک وغیرہ شامل ہیں، جن کا استعمال ایک حد تک ہی ہونا چاہیے۔ میری زیر نظر کتاب ہمیں خدا کیسے ملا ہر عمر کی خواتین کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے، اگر اس کا بغور مطالعہ کر کے اس کے مقصد کو دیکھا جائے۔ یہ خوبصورت کتاب مجھے میری چھوٹی سسٹر نے تحفے میں دی تھی، کیونکہ مجھے مطالعے کا شوق تھا۔ ایک اچھی کتاب سے بہترین تحفہ اور دوست اور رہنما اور صدقہ جاریہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک میری سسٹر کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ اس کتاب میں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق صاحب نے 81 نو مسلم خواتین کے قبول اسلام کی ایمان افروز داستانیں جمع کر کے اسے کتاب کی شکل دی۔ ان میں سے چند داستانیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ یہ ہر سننے والے کے دل پہ ضرور اثر کریں گی۔ اس کتاب میں کچھ مشکل اردو کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جنہیں میں آسان بنا کے پیش کرنے کی کوشش کروں گی، اور طویل داستانوں کو تھوڑا مختصر بیان کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ کمنٹس باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ خوبصورت کتاب ہمیں خدا کیسے ملا کا PDF میں نے ڈسکرپشن پہ ڈال دیا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس کے دیباچے میں مشہور رائٹر بشریٰ رحمان لکھتی ہیں، میں نے عبدالغنی فاروق کی لکھی ہوئی کتاب ہم مسلمان کیوں ہوئے پڑھی، ایسا لگا جیسے میرا ایمان تازہ ہوا ہے اور پہلو کے اندر کوئی آسمانی چراغ روشن ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت کتاب ہے اور کتنی اثر آگی داستانیں ہیں۔ ان تمام نو مسلم خواتین و حضرات کی داستانیں جنہوں نے الحاد کے اندھیروں میں ٹھوکریں لگانے کے بعد اسلام کی سچائی کو پا لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اب اس کتاب کا دوسرا حصہ ہمیں خدا کیسے ملا شائع کیا جا رہا ہے، جو صرف نو مسلم خواتین کے احوال پر مشتمل ہے، جن لوگوں کی قسمت میں رب ذوالجلال نے روشنی اور ہدایت لکھ دی، اور وہ روشنی اور ہدایت کی طرف ضرور آئیں گے۔ یہ بڑی ہی اثر انگیز اور روح پرور داستانیں ہیں۔ یہ ان تمام خواتین کی داستانیں ہیں جو عیسائی گھرانوں میں یا کسی دوسرے مذہب کے زیر اثر پیدا ہوئیں۔ ان خواتین کو سچائی کی تلاش تھی، ان کو خدا کی جستجو تھی، یہ صلیبوں اور بتوں سے منحرف تھیں، یہ کلیسائی پارساؤں اور راہبوں کی زخم خوردہ تھیں، رستے بدل بدل کے ان کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ انہیں کسی سچے دین کی تلاش تھی جو دنیا میں رہنمائی کرتا ہو اور عقبہ کا راستہ دکھاتا ہو، جو ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نصاب پڑھاتا ہو اور حیات و موت کی گتھیاں سلجھاتا ہو، جو معمولات زندگی میں کمالات کی گرہیں کھولتا ہو،
اس کتاب میں جتنی بھی خواتین نے اسلام قبول کیا ہے انہوں نے خود بھی اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے کسی جبر یا مجبوری سے ایسا نہیں کیا۔ یہ تمام خواتین اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں، تعلیم یافتہ تھیں، محقق تھیں، عقل رسا اور دیدہ بینا رکھتی تھیں۔ بعض نے تو کئی مذہب بدل کر بھی دیکھا، مگر جب کلمہ پڑھ کر اللہ کے پاک نام پر پہلا سجدہ کیا تو ذہن و دل میں جو روشنی چمکی اس نے زندگی کو سکون آشنا کر دیا، جس کا برملا اعتراف اور اظہار ہر نو مسلم محترم خاتون نے کیا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ 1994 میں امریکہ کی ایک ریاست نیو جرسی میں تھی۔ اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ کرتی ہوئی ایک ہندو کے اسٹور میں چلی گئی۔ وہاں جتنی بھی سیلز گرل تھیں سب ہندو تھیں۔ میں فوراً ان کے ساتھ اردو میں بات کرنے لگی۔ پتہ نہیں میں نے باتوں باتوں میں انہیں کیا کہا کہ اسٹور کا ہندو مالک اپنی کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور بولا، کیا آپ لاہور پاکستان سے آئی ہیں؟ دو چار اور سوالات پوچھنے کے بعد اس نے بڑے احترام سے مجھے کرسی پیش کر کے اپنے پاس بٹھا لیا، جو کہ امریکہ کے کاروباری اداروں میں ایک ناممکن سی روایت ہے۔ میں نے امریکہ کے سماجی حالات پر تھوڑی سی بات کی۔ اس نے دراز کھول کر مجھے ایک کتاب دکھائی جو قرآنی آیات کے وظائف پر مشتمل تھی۔ کہنے لگا کہ یہاں گھر ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں، ڈالر بہت ہیں مگر دل کا سکون نہیں ہے، لوگ روتے پیٹتے نظر آتے ہیں، میں اس کتاب سے ان کا علاج کرتا ہوں۔ میں اور بھی حیران ہوئی کہ بغیر اسلام قبول کیے آپ اس کتاب سے کیسے استفادہ کرتے ہیں۔ کہنے لگا، یہ قرآنی آیات کا اعجاز ہے، جس قسم کا مسئلہ آتا ہے میں وہی آیات لکھ کر دے دیتا ہوں، خود بھی پڑھتا ہوں اور انہیں بھی پڑھاتا ہوں۔ کیا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ بالکل، وہ بولا، اسی لیے تو میں نے آپ کو پہچان لیا تھا کہ آپ مسلمان ہیں اور پاکستان سے آئی ہیں، کیونکہ بولتے وقت آپ کی زبان میں تاثیر دیکھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اس کے ہاتھ سے وظائف کی کتاب لے کر دیکھنے لگی۔ کسی عالم دین کی ترتیب دی ہوئی تھی۔ اس نے میری تواضع کی، ڈسکاؤنٹ دیا اور پورا 1 گھنٹہ میرے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ میری سہیلی جو وہاں مقیم ہے حیران ہو کر سب دیکھتی رہی۔ جب میں اجازت لے کے اٹھنے لگی تو وہ منت بھرے لہجے میں بولا، بہن جی آپ یہاں آ جائیں، ان لوگوں کی تربیت کریں، ان کو سہارا دیں، ان کو بتائیں کہ سکون کیسے اور کہاں سے ملتا ہے۔ میں نے کہا، میں اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی، میں اپنے وطن میں بہت خوش ہوں۔ کہنے لگا، یہ بھی اللہ کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ہوگا، آپ کے مذہب میں تو نیک کاموں کے لیے ہجرت کی جاتی ہے۔ میں نے کہا، امریکہ میں بہت سے اہل علم اور اسکالرز ہیں جو مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں۔ وہ بولا، نہیں، یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، ایک بار پاکستان جا کر میری پیشکش پر سوچئے گا ضرور۔ راستے میں میری سہیلی کہنے لگی، تو تھوڑی دیر اور بیٹھی رہتی تو سارا اسٹور مسلمان ہو جاتا۔ یہ واقعہ لکھنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ مغربی دنیا میں آج اسلام جیسے دین کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ یورپ کا انسان اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اس کے مذہب میں اتنی سکت نہیں کہ اس کی رہنمائی کر سکے، اس کی تہذیب نے پوری زندگی کو جہنم میں بدل دیا ہے، اس کی روح پیاسی ہے اور یہ پیاس اسلام اور صرف اسلام ہی بجھا سکتا ہے۔ مگر افسوس کہ عام مسلمان اسلامی زندگی سے دور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ جب یورپ کا تعلیم یافتہ انسان اسلام کے بارے میں پڑھتا ہے تو اس کی حقانیت کا قائل ہو جاتا ہے، مگر جب عالم اسلام کی ناگفتہ باز صورتحال کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان اور مایوس ہو کر اسلام سے دور رہتا ہے۔ اس کی تلافی اس طرح ہو سکتی ہے کہ مسلمان اسلام کو صحیح معنوں میں عملی طور پر اختیار کریں، مسلمان اپنے کردار اور عملی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لیں، تب پورا امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، جاپان سمیت اسلام کے آغوش میں آ کر رہے گا۔ جب ایک عورت اسلام قبول کرتی ہے تو گویا ایک خاندان مسلمان ہو جاتا ہے، اور جب ایک خاندان مسلمان ہو جاتا ہے تو گویا مسلم معاشرہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ نو مسلم خواتین و حضرات کی ایک اور خوبی نمایاں ہوتی ہے کہ وہ صرف نام کے مسلمان نہیں ہوتے بلکہ پریکٹیکل مسلم، یعنی باعمل اور باکردار مسلمان ہوتے ہیں۔ زیر نظر کتاب ایک نہایت مستحسن کاوش ہے اور بڑی دردمندی سے لکھی گئی ہے۔ ایسی کتابوں کی اشاعت تسلسل کے ساتھ ہوتی رہنا چاہیے۔ خصوصیت سے نئی نسل تک یہ کتاب پہنچنی چاہیے اور ہر دور میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جانا چاہیے۔ شاید نو مسلموں کے تاثرات پڑھ کر ہی مسلم اقوام کو اپنی زبوں حالی کا احساس ہو جائے
اور اسلاف کی روایات کو مراعات کے عوض رہن رکھنے کا فسوں ٹوٹ جائے اور یہ ٹوٹا ہوا تارا اپنے تو آئیے انشاءاللہ اب اس کتاب میں موجود 9 مسلم خواتین کے احوال کا ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ محترمہ سارہ جوزف انگلینڈ کی ایک نامور صحافی خاتون ہیں اور مسلم یوتھ میگزین کی ایڈیٹر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یوں تو میں اسلام سے بحیثیت مجموعی بہت متاثر ہوں اور یہی تاثر مجھے اس کے زیر سایہ لے آیا ہے، لیکن ایک عورت کی حیثیت سے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خواتین کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں، جو ایک خدا ترس معاشرہ تشکیل دینے اور عدل و انصاف پر مبنی ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے دوش بدوش باطل کی قوتوں سے برسر پیکار رہیں۔ اس طرح مدینے کے مرد اور خواتین نے اللہ کے دین کے فروغ اور استحکام کے لیے باہم مل کر جد و جہد کی، اور آج اس دور میں ہمیں بھی ایک بہتر امن پسند معاشرے کے قیام کے لیے مل جل کر تگ و دو کرنی ہوگی، مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی۔ میں ایسی برطانوی مسلمان خاتون کی حیثیت سے اپنے تاثرات قلم بند کر رہی ہوں جو اپنے خاندان والدین کے حوالے سے اسلام سے متعارف نہیں ہوئی، بلکہ جس کا تعلق بالکل دوسری دنیا سے ہے، بلکہ موضوع تر الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا تعلق فرعون کے گھر سے ہے۔ جس طرح فرعون کے گھر میں ایک خدا شناس خاتون بھی تھی اور ایک بچہ بھی جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے نام سے اللہ کے پیغام کا علم بردار بنا، اور جادوگر بھی جنہوں نے فرعون کے عذاب اور عذاب کا مقابلہ کر لیا لیکن حق کو مسترد کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح آج یورپ کے ایوانوں میں میری طرح بے شمار لوگ ہیں جو عہد حاضر میں جدید فرعونیت کا انکار کر رہے ہیں، سختیاں جھیل رہے ہیں، لیکن راہ حق پر مستقل مزاجی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہاں ان گنت افراد ایسے بھی ہیں جن تک اگر حکمت اور سلیقے کے ساتھ اسلام کی دعوت پہنچائی جائے تو اسے قبول کرنے سے گریز نہیں کریں گے، لیکن افسوس کہ حق ان سے چھپایا گیا ہے، اور یہ افسوسناک حرکت یورپ کے میڈیا نے نہیں بلکہ خود مسلمانوں نے انجام دی ہے۔ کاش وہ اس کا احساس کریں۔ میں اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت یوں کروں گی کہ نسلی مسلمانوں نے اپنے طرز عمل، رہن سہن اور اپنے غصہ ور مزاج کی وجہ سے اپنے اور غیر مسلم دنیا کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے جو دعوت و تبلیغ کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ غصہ نہ کیا جائے، غصہ ایک فطری امر ہے، اور جب ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بزرگوں، بچوں اور نوجوانوں سے سنگ دلانہ سلوک کیا جا رہا ہو، ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہو اور تعصب و تنگ نظری کا رویہ جاری و ساری ہو تو غصہ ضرور آئے گا، لیکن میں کہنا چاہوں گی کہ غصہ دعوت و تبلیغ کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور چونکہ تبلیغ دین ہر مسلمان پر فرض عین ہے اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غیر معمولی تاکید فرمائی ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت اور اچھے طریقے کے ساتھ۔ سورہ نحل آیت 125۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے ایک سرحد ہے جس کی اسے لازماً حفاظت کرنی ہے، اور میرے نزدیک دعوت اور تبلیغ یورپ میں رہنے والے ہر مسلمان کے لیے گویا ایک سرحد ہے جس کی حفاظت کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے جس سے ہرگز پہلو تہی نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ میرے نزدیک جو لوگ اٹھتے بیٹھتے یورپ کو برا بھلا کہتے ہیں اور اسلام بمقابلہ مغرب کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ یورپ میں اسلام کی منزل کھوٹی کرتے ہیں۔ وہ بلا امتیاز سارے یورپ کو اسلام کا دشمن ثابت کرتے ہیں، اور یہ نعرے اہل یورپ کے دلوں میں نفرت اور بیزاری پیدا کرتے ہیں۔ وہ بجا طور پہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم سے برملا نفرت کی جاتی ہے تو ہم اسلام قبول کیوں کریں، ان لوگوں کا مذہب کیوں اختیار کریں جو ہم سے بیزار اور متنفر ہیں۔ چنانچہ یقین کیجیے کہ اگر اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے متذکرہ نوعیت کے نعرے سنے ہوتے، اس طرح کی تحریروں سے متعارف ہوتی تو کبھی مسلمان نہ ہوتی، لیکن الحمدللہ میں نے نسلی مسلمانوں کے کردار کو نہیں دیکھا بلکہ براہ راست قرآن و سنت کا مطالعہ کیا، اور اسلام کے اعجاز نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا۔ اور یہ محض میرا ہی احساس نہیں، مجھے بہت سے نو مسلموں سے ملنے کا موقع ملا ہے۔ ان سب کی یہی رائے ہے کہ ہم مسلمانوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ دردناک منظر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار
اور عمل سے کتنا مختلف ہے کہ ان گنت لوگ آپ کے پاکیزہ اور مثالی کردار سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر، دیانت داری اور شدید ترین مخالفت میں بھی آپ کی انصاف پسندی اور متوازن رویہ مخالفین کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ اندازہ کیجئے کہ ایک مخالف بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تو ان پہ کوڑا پھینک دیتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے الجھے بغیر خاموشی اور صبر سے آگے بڑھ جاتے۔ یہ بڑھیا کا روزانہ کا معمول تھا، لیکن پھر یوں ہوا کہ ایک دو دن کے لیے اس معمول میں فرق آ گیا۔ بڑھیا گھر سے باہر نہ نکلی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا۔ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کی عیادت فرمائی اور کچھ مدد بھی کی۔ اس پر بڑھیا کا رویہ یکسر تبدیل ہو گیا، اس کی نفرت محبت میں بدل گئی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ لیکن آج مسلمانوں کا اپنے پڑوسیوں اور عام ملنے والوں سے کیسا سلوک ہے؟ کوئی معمولی سے اختلاف کا اظہار کر دے تو ہم برگشتہ ہو کر اس سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہوئے کہ اپنا دفاع کرنا جارحیت نہیں ہے، دوسروں کی مخالفت کے جواب میں تیز تر مخالفت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ گرامی ایسے حالات میں کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ مدافعت جارحیت نہیں ہوتی، لیکن پھر صبر، تحمل، حکمت و انتظار کس چیز کا نام ہے؟ اور آخر مخالفین کو ہم کیسے اور کیوں کر اسلام کے قریب لائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں تو صبر، گہرا صبر، مسلسل صبر نمایاں ترین خوبی کی حیثیت سے نظر آتا ہے۔ عفو و درگزر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، لیکن ہم یہ خصوصیات کیوں ترک کر بیٹھے ہیں؟ ہم نے یہ ہتھیار کیوں کند کر دیا ہے؟ یاد رہے کہ ہم نے مغرب کو بحیثیت مجموعی اپنا دشمن قرار دے دیا ہے۔ یہ سراسر منفی رویہ ہے۔ ہماری نظر صرف خرابیوں پر ہے اور خوبیوں کو نظر انداز کر کے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسلام کل بنی نوع انسان کا اثاثہ ہے، اس پر کسی خاص قوم کا اجارہ نہیں، اور ہمیں یہ اثاثہ دوسروں تک منتقل کرنے کی اپنی سی کوشش کرنی ہے، اور یہ کوشش محبت، صبر، حکمت، محنت اور انتظار ہی سے انجام پذیر ہوگی۔ بیکی ہاپکنس ایک امریکی خاتون ہیں۔ وہ عیسائی خاندان میں پیدا ہوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور اتنا متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ لکھتی ہیں کہ جن سوالوں کا جواب میں اپنی پوری زندگی میں تلاش کرتی رہی ہوں، ان کا جواب پانا میرے لیے کتنا زیادہ تسکین کا باعث ہے، اس کو لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اندھا ہو اور پھر اچانک وہ سچائی کو دیکھنے لگے اور ایسی روشنی کو پالے جس کو اس نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ میں اس خوشی کو کیوں کر بیان کر سکتی ہوں جو صرف سچائی کو پانے سے حاصل ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں نے جو چیز پائی ہے اس کو میں ساری دنیا کے سامنے گاؤں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر شخص جس کو میں نے کبھی جانا ہو وہ اس میں میرا حصہ دار بنے، اور جو دروازہ میرے لیے کھلا ہے اس پر جشن منانے میں وہ میرا شریک ہو۔ اور سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ عجیب چیز جو مجھے دکھائی گئی وہ قرآن تھا۔ کتنا زیادہ میں اپنے قرآن سے محبت کرتی ہوں۔ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں اس کو پڑھتی ہوں۔ میں اس کو اپنے سے الگ نہیں رکھ سکتی، حتیٰ کہ انگریزی ترجمے بھی اس کے الفاظ میرے دل کو مسرت دیتے ہیں اور میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ کتنی ہی بار ایسا لمحہ آیا ہے جب کہ میں نے خدا کی کتاب کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور اس کے بارے میں سوچ کر میں روئی ہوں۔ اس کے بغیر میری ساری زندگی کتنی احمقانہ زندگی ہوتی، اسلام کے بغیر میری زندگی کیسی ہوتی، اس کو سوچ کر میں کانپ اٹھتی ہوں۔ اگر میں سب سے زیادہ اونچے پہاڑ پر چڑھ سکتی اور میری آواز ہر اس آدمی تک پہنچ سکتی جو اسلام سے بے خبر ہے تو میں چلا کر ان کو وہ بتاتی جو مجھے بتایا گیا ہے۔ میرے سوالات کا جواب مجھے مل گیا۔ اب میں جانتی ہوں کہ سچائی کیا ہے۔ ہر آدمی جو دنیا میں ہے وہ مجھے سچائی ملنے پر اگر اللہ کا شکر ادا کرے اور وہ 100 سال تک ہر روز 100 بار ایسا ہی کرتا رہے تب بھی اس احسان پر شکر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ مذکورہ امریکی خاتون کے لیے قرآن اتنی حیرت انگیز دریافت کیوں بن گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن انسان کی تلاش کا جواب ہے۔ اس خاتون نے بہت سے دوسرے مردوں اور عورتوں کی طرح اس میں اپنی تلاش فطرت کا جواب پا لیا۔
اور اپنی تلاش کا جواب پانے سے زیادہ بڑی خوشی انسان کے لیے اور کوئی نہیں۔ قرآن روح انسانی کا مسئلہ ہے۔ انسان عین اپنی پیدائش کے اعتبار سے سچائی کا طالب ہے۔ اسی فطری اور عالمگیر سچائی کو بتانے کے لیے تمام پیغمبر آئے۔ تمام پیغمبروں نے ایک ہی سچائی کا اعلان کیا، مگر پچھلے پیغمبروں کی بتائی ہوئی تعلیمات اپنی اصل حالت میں محفوظ نہ رہ سکیں۔ تاہم آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی کتاب قرآن پاک آج بھی اپنی اصل اور ابتدائی حالت میں کامل طور پر محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ دوسری مقدس کتابوں نے تبدیلیوں کے نتیجے میں انسانی فطرت کے ساتھ اپنی مطابقت کھو دی ہے، جبکہ قرآن اپنی اس مطابقت کو پوری طرح باقی رکھے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن آج تمام مسلمانوں کے لیے سچائی کا واحد ماخذ بن گیا ہے۔ اور اپنے اس ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ، دنیا کی جتنی حقیقت ہے اس کی اتنی ہی طلب عطا فرما، اور آخرت کی جتنی وسعتیں ہیں ان کے مطابق جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔